تاریخ جیل کے ایک کونے میں پڑا ہوا تھا، اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آخر میرا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا؟ پیسہ؟ ہاں، شاید پیسہ ہی۔ جس مقصد کے حصول کے لیے موت کا یہ سفر میں کر رہا تھا، لیکن باقی لوگوں کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ میرے ماں باپ جنہوں نے مجھے بھیجا، وہ ایجنٹ جس نے مجھے پہلا بارڈر پار کروایا، وہ رہبر جس نے میرے سامنے میرے 3 ساتھیوں کو بے یار و غار مرتا چھوڑ دیا، وہ گڈریا جس نے ہمیں بے ہوش کر کے آگے کسی گروپ کے ہاتھوں بیچ دیا، یا وہ گروپ جو ہمیں دن رات جانوروں کی طرح مار پیٹ کر کے کام کرواتا، اور اب یہ فوجی جو زبردستی ہمیں گھر سے پیسے منگوانے کا کہہ رہے ہیں۔ آخر ان کا کیا مقصد ہے؟ نتیجہ یہی نکلا، اس پوری چین کا مقصد سوائے پیسے کے کچھ نہیں۔ میرے ماں باپ کو بھی پیسے چاہیے تھے، انہوں نے مجھے موت کے منہ میں ڈالا۔ ایجنٹ کو بھی پیسے چاہیے تھے، اس نے مجھے بارڈر پار کروایا۔ گڈریا، پھر وہ گینگ، اور اب فوجی، یہ سب کے سب صرف پیسے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان سب کا میرے سمیت مقصد صرف پیسہ ہے، لیکن ہر کسی کا رستہ جدا جدا ہے۔ کوئی مجبور ہے تو کوئی کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ساری رات الفاظ بننے میں گزر گئی۔ ماں باپ کو کس طرح بتاؤں؟ بتا بھی دیا تو وہ کس طرح انتظام کریں گے پیسوں کا؟ اگر نہ بتایا تو کیا ہوگا کہ لوگ مار دیں گے مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ڈر لگ رہا تھا یہ لوگ مجھ پر تشدد کرنے کی ویڈیو میرے ماں باپ کو نہ بھیج دیں۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر ان پر کیا گزرے گی یہ میں ہی جانتا تھا۔ صبح ہوئی، ہم 2 لڑکوں کو اسی کمرے میں لے جایا گیا جہاں مجھ پر تشدد کیا گیا تھا۔ اب اس کمرے میں بلب جل رہا تھا، ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ یہ کمرہ کم اور تشدد خانہ زیادہ تھا۔ کمرے کی دیواروں پر جگہ جگہ خون کے چھینٹے، کچھ تازہ اور کچھ بہت پرانے۔ یہ سمجھنے میں بالکل دیر نہ لگی کہ جو بھی پیسے دینے سے انکار کرے یا انکار کرتا ہے تو یہ لوگ اس طرح اس پر تشدد کرتے ہیں، پھر ماں باپ کو ویڈیو بھیج کر تاوان وصول کرتے ہیں۔ مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا اور موبائل میرے ہاتھ میں دے کر مجھے بات کرنے کا کہا۔ ہیلو ہیلو، یہ میری ماں تھی جو میری آواز سننے کو بےتاب تھی۔ ماں، یہ سنتے ہی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پتر سانو، سب کچھ پتہ لگ گیا ہے، تو فکر نہ کر، تیرا ابا پیسیاں دا انتظام کر لے گا۔ دعا کر دکان دا ریٹ اچھا لگ جاوے، پھر جلدی تینوں اسی گھر بلا لواں گی۔ گاؤں کے اڈے پر ابا کے نام ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ اس دکان پر پہلے بھی کافی جھگڑا چل رہا تھا چاچا لوگوں کے ساتھ۔ میرے ابا کے نام پہلی اور آخری پراپرٹی یہی دکان تھی، اور اب وہ اس کو بیچنے جا رہا تھا، صرف میرے لیے۔ ہاں، صرف میرے لیے۔ کچھ باتیں ماں نے کہیں، کچھ میں نے کی۔ مجھے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ ماں کو مجھ پر تشدد ہونے کا علم نہیں ہے۔ شاید ایجنٹ کے ذریعے ان تک بات پہنچی ہو، میرے اغوا کی۔ بہرحال اب پیسوں کا انتظام ہونے جا رہا تھا۔ ہم 5 لوگ تھے، ایک نیپالی، 2 وزیر آباد کے اور ایک میرا شروع کا ساتھی فیصل۔ سب کے پیسوں کا کچھ نہ کچھ بندوبست ہو گیا تھا، لیکن فیصل کا کچھ نہ ہو سکا۔ فیصل کی ماں بچپن میں ہی گزر چکی تھی اور باپ نے دوسری شادی کر کے اس کو تقریباً بھلا ہی دیا تھا۔ فیصل کے پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو اب تیار ہو جانا چاہیے دردناک تشدد کے لیے۔ چند روز مزید گزر گئے، پھر ایک دن مجھے بتایا گیا کہ تم چلو، تمہارے پیسوں کا انتظام ہو چکا ہے۔ مجھے خوشی نہیں ہوئی تھی کہ میں آزاد ہونے والا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی اور بہن کا حق کھا گیا ہوں۔ وہ دونوں ابھی پڑھتے تھے۔ اماں سے بات ہوتے وقت تھوڑی دیر ان سے بھی بات ہو جاتی۔ بہن بہت روتی تھی، میرے لیے بہت دعائیں کرتی تھی کہ میرا بھیا واپس آ جائے۔ اب میں واپس جو جا رہا تھا، لیکن اس ننھی بہن کا قرض میرے کندھوں پر تھا۔ میرے باپ کی زندگی بھر کی کمائی آج مجھ پر خرچ ہو چکی تھی۔ خدا جانے ندامت، مایوسی اور افسردگی کا مار میں کیسے ان سب کا سامنا کر پڑتا۔ مجھے اور 2 وزیر آباد کے لڑکوں کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ اس رات کے بعد ابھی تک میں نے فیصل کو نہیں دیکھا۔ خدا جانے کس عقوبت خانے میں اس لڑکے کو بند کیا ہوگا۔ میرے ذہن میں وہی سب کچھ چلنے لگا جو اس رات میرے ساتھ ہوا۔ گاڑی چل پڑی۔ میری سوچوں میں صرف یہ تھا کہ اب کیا بنے گا۔
میرے ماں باپ بہن بھائی کا قطع نظر اس کے کہ میرے ساتھ مزید کیا ہونے والا ہے۔ گاڑی مسلسل چلتی رہی، صحرائی راستہ گزر چکا تھا، اب نہ ہم اب نہ ہموار پتھریلا راستہ شروع ہو چکا تھا۔ وزیر آباد والے دونوں لڑکوں سے میری اب تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بس ان کے نام جانتا تھا۔ ایک کا نام ایان تھا اور ایک کا جلیل۔ سوچا موقع ملا تو بات چیت ہو جائے گی ان سے بھی، اب گھر ہی تو جانا ہے۔ گاڑی ایک جگہ رک گئی، پچھلا دروازہ کھلا اور ہمیں باہر نکلنے کو کہا۔ ہم تینوں باہر نکل آئے۔ ایک فوجی ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا، یہاں ہی کھڑے رہو، تمہارے ملک کا بارڈر یہاں سے بالکل پاس ہے، کچھ دیر بعد تمہیں بارڈر پار کروا دیا جائے گا، پھر تم جانو تمہاری آرمی۔ ہم اتر کر ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے، شدید گرمی تھی، سورج ڈھلنے والا تھا، ہمیں یہاں چھوڑ کر گاڑی واپس جا چکی تھی۔ السلام علیکم، ایان نے آگے بڑھ کر مجھے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں نے اس کا ہاتھ تھام کر جواب دیا۔ میری طرح ان کے چہرے پر بھی مہینوں مشقت بھرے سفر کی داستان آیا تھی۔ ہم مناسب سی جگہ دیکھ کر بیٹھ گئے۔ شاید رات بھر ہمیں یہیں رکنا تھا، کیونکہ 2 گھنٹے گزر چکے تھے، ہمیں لینے کوئی نہیں آیا، بلکہ اس راستے کسی کو بھی گزرتے نہیں دیکھا۔ دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ رات مکمل طور پر اندھیری ہو چکی تھی۔ حشرات الارض کی آوازیں سنسان فضا میں گونج رہی تھی۔ کسی کسی کی وقت دور کوئی بھیڑیا چیختا تو اس کی گرجدار آواز صاف سنائی دیتی۔ کبھی کوئی گدڑ چلاتا تو گدڑوں کا پورا ہجوم اس کا ساتھ دیتا، آواز میں پتہ چلتا۔ آسمان بالکل صاف تھا، ستاروں کا جھرمٹ چاند کو گھیرے ہوئے تھا۔ دن کو جو گرمی کا زور تھا اب ٹوٹ چکا تھا۔ کہاں سے ہو تم؟ اچانک جلیل نے مجھ سے پوچھا۔ گجرات سے، ہلکی سی آواز میں نے جواب دیا۔ پھر میں نے ہی جلیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کب سے نکلے ہو؟ یہاں کیسے پہنچے؟ رات ایسی تو گزری نہیں تھی۔ سوچا ایک دوسرے کو اپنی اپنی کہانی سنائے۔ جلیل بتانے لگا کہ 6 مہینے ہو گئے ہمیں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے۔ 2 دفعہ ہم ترکی کا بارڈر کراس کرنے کے چکر میں پکڑے جا چکے ہیں۔ ہم 40 لڑکوں کا گروپ تھا۔ ایجنٹ نے ہمیں 2 مسجدوں میں جو تمباکو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتے ہیں، ان میں بٹھے لگا کر نیچے لٹا دیا اور پٹھوں کے اوپر سارا تمباکو ڈال دیا۔ کوئی چیک بھی کرتا تو اس کو ہرگز خبر نہیں ہوتی کہ ہزاروں کلو گرام کے اس تمباکو کے نیچے کوئی زیرو بھی ہو سکتا ہے۔ جلیل بتانے لگا کہ ایک جگہ بارڈر کراس کرتے ہوئے ہمارے سے اگلے مزدور کو چوکی پر روک لیا گیا۔ ڈرائیور نیچے اترا اور اطمینان سے پولیس کو چیک کروانے لگا۔ جب پولیس نے بھی اطمینان کر لیا کہ یہاں کچھ نہیں، اور ڈرائیور نے بھی ان کو یقین دہانی کروائی کہ تمباکو کے علاوہ اس میں کچھ نہیں، تو پولیس نے مسجد کی دونوں جانب تاریں چھوڑ دی اور ہائی وولٹیج کرنٹ چھوڑ دیا۔ نہ تو ڈرائیور نے کسی کو روکا اور نہ اس تمباکو کے ڈھیر سے کسی کی آواز نکلی۔ پہلے مسجد کو گزارنے کے بعد دوسرے کو صرف اوپر سے دیکھا اور گزرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اپنی منزل پر پہنچ کر جب ڈرائیور نے مسجد کھولے، ایک میں تو ہم تھے لیکن دوسرے میں سوائے جلی ہوئی لاشوں کے کچھ نہیں تھا۔ کرنٹ کا اس قدر زوردار جھٹکا تھا کہ پلک جھپکتے ہی سب کوئلہ ہو گئے۔ ڈرائیور نے خود کو بچانے کے لیے ایک لفظ منہ سے نہ نکالا اور ایک ساتھ 25 نوجوانوں کو لقمہ اجل بنا دیا۔ جلیل یہ سب سناتے سناتے مسلسل رو رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے 2 کزن اسی مسجد میں تھے، لیکن نہ تو اس وقت سے گھر والوں سے رابطہ ہو سکا اور نہ ہی ہمیں کوئی راستہ مل رہا آگے جانے کا یا واپسی کا۔ جلیل نے اس کے علاوہ بھی بڑی دردناک داستان سنائی۔ خیر اب تو عادت سی ہو گئی تھی مجھے بھی درد سہنے کی، درد سننے کی، سنانے کی اور برداشت کرنے کی۔ جلیل رکا تو میں نے اپنی اول تاخر کہانی بیان کر دی۔ رات کا وہ کون سا پہر تھا جب ہم 3 لڑکے اپنے آپ سے وعدے کر رہے تھے کہ اگر ہم زندہ سلامت واپس پہنچ گئے تو اس موت کے سفر سے آخری حد تک دوسروں کو بچائیں گے، بلکہ ایجنٹس جن کو انسان کہنا بھی انسان کی توہین ہے، یہ ایجنٹس نہیں انسانی اسمگلرز ہیں، ان کے خلاف ہر حد تک قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ رات اسی طرح بیت گئی، صبح صادق ہو گئی۔ ہم میں سے کسی کی آنکھ نہیں لگی، کبھی باتیں کرنے لگتے تو کبھی چپ بیٹھے بیٹھے کتنا ہی وقت گزار دیتے۔ گھر سے نکلے ہوئے آج ہمیں 2 ماہ اور 10 دن ہو چکے تھے، سوائے ایک رات کے جو گھر سے نکلنے کے بعد پہلی رات تھی۔
کوئی ایسی رات نہیں تھی کہ ہم سکون سے سو سکے ہوں۔ کبھی پکڑے جانے کا ڈر، کبھی پہاڑ سے گر کر موت کے منہ میں جانے کا ڈر، ہر وقت پہرے دار کی ہمارے سروں پر مسلط رہنے کی عادت۔ آج کی رات بھی کچھ ایسی ہی تھی، گو کہ ہر طرف خاموشی تھی، سناٹا تھا، دل مطمئن تھا کہ اب ہم نے پیسے دے دیے ہیں، اب یقیناً ہم گھر جائیں گے، لیکن پھر بھی ایک انجانا سا خوف ہمارے حواسوں پر حاوی تھا، جس کی وجہ سے ساری رات ہم میں سے کوئی نہ سو سکا۔ رات گزر گئی، سورج ایسا ایسا اپنی منزل پر رواں دواں تھا، ہوا میں جو خنک تھی، دھوپ کے بیس اب ختم ہو رہی تھی۔ کل رات سے ہم نے نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا، 30 گھنٹے گزر چکے تھے ہمیں پانی کا گھونٹ بھرے ہوئے۔ جلیل تو پھر تھوڑا صبریلا نوجوان تھا، ابھی تک ہمت نہیں ہارا تھا، لیکن ایان اور میں، ہمارا برا حال ہو چکا تھا۔ اب تو زبان بھی بالکل خشک ہو چکی تھی، دور دور تک نہ پانی کے آثار دیکھ رہے تھے نہ آبادی کے، یعنی ہمیں یہیں مرنا تھا۔ ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ فوجی ہمارے گھر والوں سے پیسے لے کر ہمیں اس جنگل نما صحرا میں پھینک کر چلے گئے ہیں، اب وہ مڑ کر ہماری خیر خبر کبھی نہیں لیں گے۔ جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو ایک آخری دفعہ کوشش کرنے کی ٹھان لی، یہ میرا ہی مشورہ تھا، وہ کہ ہم میں اب ہمت نہیں تھی، لیکن موت کے خوف سے آخری بار لڑ جانے کی کوشش کرنی تھی، سو وہ بھی کر لی۔ ہم تینوں نے مل کر اونچی اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا، آخر کوئی تو ہماری آواز سنے گا۔ 30 گھنٹے کے پیاسوں کی آواز آخر کس قدر نکلنی تھی اور کب تک نکلنی تھی، 2 منٹ میں ہی ہم سب کی سانسیں پھول گئی۔ ایان تو گر گیا، میں بھی تقریباً بیٹھ ہی گیا۔ جلیل ابھی تک چلا رہا تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس کی آواز ہم تینوں کے علاوہ 10 فٹ دور بھی کوئی سن سکتا ہو۔ سورج بالکل سر پر آن پڑا تھا، گرمی کی شدت سے ہمارے جسم جلنے لگے، موت اب یقینی تھی۔ شاید دن کے 3 بجے ہوں گے کہ دور سے ہمیں گاڑیوں کی آواز آنے لگی۔ گرتا پڑتا میں درمیان رستے تک پہنچ گیا، شاید کوئی گاڑی رک جائے۔ پیاس کی شدت اس قدر تھی کہ ہم دوبارہ کسی گینگ کے ہاتھوں لگنے کو بھی تیار تھے، بس ایک گھونٹ پانی تو ملے، لیکن شاید ہمارے لیے قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گاڑیوں کی آواز کہیں دور سے ہی آئی تھی اور دور ہی کہیں ہلکی ہوتی ہوتی ختم ہو چکی تھی۔ یہاں سے نکلنے کا اب کوئی راستہ نہ تھا، ایان مرنے کے قریب تھا، میں یہاں کچے رستے کے وس میں گرا ہوا تھا۔ جلیل کی حالت بھی ہم دونوں سے مختلف نہ تھی۔ ایک دفعہ پھر گاڑیوں کی آواز سنائی دی اور اس دفعہ کچھ قریب سے، لیکن اس دفعہ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ اٹھ کر دیکھ سکوں یا اگر قریب سے کوئی گاڑی گزرے تو اس کو روک سکوں۔ گاڑیوں کی آواز قریب سے قریب تر ہوتی گئی، یہاں تک کہ بالکل ہمارے سر پر آن پڑی۔ بالکل میرے سر کے قریب گاڑی کے ٹائروں کے چرچرانے کی آواز آئی اور گاڑی رک گئی۔ میں وہی اوندے منہ پڑا ہوا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، اندر سے جوان نکلے جنہوں نے فوجی بوٹ پہنے ہوئے تھے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرا سر کسی کی گود میں ہے۔ میری زبان بہر کو نکلی ہوئی دیکھ کر وہ سمجھ گئے۔ جلدی جلدی ایک جوان واپس گاڑی کی طرف گیا، وہاں سے پانی کی بوتل نکال لایا، لا کر میرے منہ کو لگا دی۔ پانی میرے حلق میں اتر گیا، مجھے میری روح دوبارہ جسم میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نوجوان نے تب تک میرے منہ سے پانی کی بوتل نہ نکالی جب تک میں اس کو ختم نہ کر گیا۔ جب مجھے کچھ ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ 4 فوجیوں کے ڈالے ایک لائن میں کھڑے ہیں اور میرے ارد گرد کئی نوجوان بندوق تھامے کھڑے تھے۔ کوئی اور بات کیے بغیر میں نے ان کی توجہ ایان اور جلیل کی طرف دلائی، جو کہ تھوڑی اونچائی میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان بھاگ کر اوپر چڑھا، پھر اونچی آواز میں دوسرے ساتھیوں کو بلانے لگا۔ ایان اور جلیل مکمل طور پر بے ہوش ہو چکے تھے۔ ان اسلحہ برادر نوجوانوں نے ان کے منہ سے پانی لگایا اور حلق سے نیچے اتارنے لگے۔ جلیل کو تو جلد ہوش آ گیا، لیکن ایان کو ابھی تک ہوش نہیں آ رہا تھا، نہ ہی اس کے حلق میں پانی اتر رہا تھا۔ اس فوجی نے ایان کی نبض چیک کی تو فوری گھبرا کر دوسرے کو اپنی زبان میں ہی کچھ کہا تو 2 نوجوانوں نے اس کے ساتھ مل کر ایان کو گاڑی میں لٹایا، پھر مجھے اور جلیل کو بھی ساتھ گاڑی میں بٹھا کر چل دیے۔ رستے میں کئی جگہ گاڑیاں رکتی، کوئی اندر ہمیں دیکھنے کے لیے جھانکتا، گاڑیاں پھر چلنے لگ پڑتی، نہ جانے کتنی دیر یوں ہی سفر کرتے کرتے گزر گئے۔ مجھے یہاں بٹھایا گیا تھا، وہیں پر میں نیم دراز ہو گیا۔ اب ہماری زندگی ان لوگوں کے حوالے تھی جن لوگوں نے ہمیں پانی پلایا اور موت کے منہ سے نکالا۔ گاڑیاں رکی، فوجی نیچے اترے، ہمیں بھی سہارا دے کر نیچے اتارا گیا۔ ہم تینوں کی عمر 15 سے 20 کے درمیان ہی تھی۔
یہ فوجیوں کا ایک باقاعدہ کیمپ تھا، جگہ جگہ فوجی تعینات تھے، کوئی پہرا دے رہا تھا، کوئی اوپر بلندی پر بندوق تانے سٹیچو سا بنا ہوا تھا۔ حالانکہ پہلے جب ہمیں فوجیوں نے پکڑا تھا تو ان کے کیمپ میں ایسا کچھ نہیں تھا، بس چند مخصوص لباس میں بندے اور کچھ جھیل نما کمرے۔ ہمیں ایک کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا، ایان کو بھی اب ہوش آ گیا تھا۔ کچھ دیر میں ہمارے سامنے ٹیبل رکھ دیا گیا اور اوپر نفاست سے کھانا چن دیا۔ ایک فوجی نے ہمیں کھانے کا اشارہ کیا، ہم تو پہلے ہی 2 دن کے بھوکے تھے، بس پھر ٹوٹ پڑے کھانے پر۔ نہ جانے کیا پکا ہوا تھا، بس جو بھی تھا ہماری بھوک مٹھا رہا تھا اور ہم کھائی بھی جا رہے تھے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد ہمیں ایک فوجی جس کے کندھوں پر سٹار لگے ہوئے تھے اس کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ یہ آدمی ہم سے ہماری زبان میں بات کر رہا تھا۔ سب سے پہلے ہمارے نام پوچھے گئے، پھر اول تا آخر اس کو ہم نے اپنے اس طویل اور مصائب بھرے سفر کی داستان سنائی۔ اس آدمی کی زبانی ہمیں پتا چلا کہ پہلے جن لوگوں نے ہمیں پکڑا تھا وہ کوئی فوجی نہیں بلکہ گینگسٹرز تھے، جن کا کام یہی تھا کہ فوجیوں کے لباس میں مسافروں کو لوٹ سکیں، اور اگر کوئی غیر ملکی ہاتھ لگ جائے تو وہی حال کرتے ہیں جو تم تینوں کا کیا۔ اس سٹار والے آدمی نے ہی بتایا کہ ابھی وہ وہیں سے آپریشن کر کے آ رہے ہیں۔ ان گینگسٹر کے اڈے سے بہت سا اسلحہ اور انسانی اجزاء ملے ہیں، یعنی وہ گینگ انسانی اجزاء کی بھی اسمگلنگ کرتا تھا۔ شاید ہماری قسمت تھی کہ ہم ان سے بچ نکلے، یا پھر ان کا کوئی اور مقصد تھا۔ بہرحال اب ہم محفوظ ہاتھوں میں تھے۔ اگلے 3 سے 4 دن ہم یہاں رہے، ہر طرح سے ہمارا خیال رکھا گیا۔ پاکستان کے بارڈر پر کھڑا موت کے منہ سے نکل آنے والا یہ مسافر جس کے پاس وقت بہت کم ہے، جس کے سارے خواب بالکل ابھی چکنا چور ہوئے تھے، آخر اپنی دھرتی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ ایرانی فورسز نے ہمیں 3 دن بعد تفتان کے بارڈر پر ایف سی والوں کے حوالے کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پردیسی کے لیے گھر کی دہلیز اس کے وطن کے بارڈر کی لائن ہوتی ہے۔ آج میں خود کو اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑا محسوس کر رہا تھا۔ 2.5 ماہ پہلے جہاں سے ہم 40 لوگ چلے تھے، آج ان میں سے صرف ہم 3 واپس لوٹ سکے۔ کچھ ابھی تک لاپتہ تھے اور کئی ایسے تھے کہ جن کی موت کی خبر ہم نے ان کے گھر والوں کو دینی تھی۔ پاکستان کی دھرتی پر پہلا قدم رکھتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے پھانسی کے گھاٹ پر کھڑے سزائے موت کے مستحق قیدی کو ٹھیک اس کی پھانسی سے 2 منٹ پہلے آزادی کا پروانہ جاری کر دیا گیا ہو۔ خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ہم نے ایرانی فورسز کا شکریہ ادا کیا اور پاک فورسز کے ساتھ پاکستان کی سرحد پار کرائے۔ آج ہمیں پاک فورسز کے کیمپ میں لایا گیا، معمول کے مطابق تفتیش ہوئی، گھر بار، ماں باپ اور پھر ایجنٹ کا پوچھا گیا۔ ایجنٹ کا کیسے پتا ہو سکتا تھا ہمیں؟ نہ تو اس کا نمبر ہمارے پاس اور نہ ہی اس نے دوبارہ ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ ہم تینوں پر 1 لاکھ جرمانہ ہوا۔ میرے باپ کو خبر دی گئی۔ 1 دن رات ہمیں وہاں رکھا گیا، اس کے بعد کوئٹہ سے اسلام آباد کی گاڑی پر بٹھا دیا گیا۔ ذہن پر لاکھوں من بوجھ لیے اپنے ماں باپ کا یہ نالائق لڑکا آج ناکام ہو کر زندہ واپس لوٹ رہا تھا۔ اسلام آباد گاڑی سے اترتے وقت نظر شیشے پر پڑی تو ایک دم وقت تھم سا گیا۔ میں یاد کرنے لگا کہ آخری بار شیشہ کب دیکھا تھا۔ میری جسمانی حالت قدرے خراب ہو چکی تھی۔ گاؤں کے ایک صحت مند توانا لڑکے کو 2 مہینے کے اندر اس سفر نے ختم کر دیا تھا۔ دیکھنے سے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی صدیوں سے بیمار ہو۔ میرا باپ باہر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دوڑ کر میرے قریب آیا، کانپتے ہاتھوں اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ابے نے روتے ہوئے مجھے خاموش کروایا۔ او جھلیا چپ کر جا، لوگ دیکھ رہے نو کیڈا گبڑو جوان ہے اور کاکیاں دی طرح رو رہا ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے ابے کو محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ خود بھی اتنی ہی اونچی آواز میں رو رہا تھا جتنی اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ پتر مینوں معاف کر دے، میں لالچ کر گیا سی اور تینوں ڈنکی تے بھیج بیٹھا سی۔ بس ہن میں تینوں کدرے نہیں جان دینا۔ میں اب کم کر لاں گیا لیکن تینوں کم نہیں کرن دیاں گیا۔ اماں دا کی حال ہے؟ میں نے آنسو پونجھتے ہوئے پوچھا ابے سے۔ پتر کی حال ہو سکتا ہے تیری ماں دا، نہ کچھ کھاندی ہے تے نہ کچھ پیندی ہے۔ چل گھر، تینوں ویک کے وہ ٹھیک ہو جاسی۔ اسلام آباد سے ہم گاڑی پر بیٹھ کے اور سیدھا اپنے پنڈ گاڑی سے اتر کر میں رکا نہیں،
میں بھاگا اور تیزی سے بھاگا، گلیوں میں کس سے ٹکرایا، کس نے آواز دی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں بس بھاگے جا رہا تھا، گھر کا دروازہ میرے سامنے تھا، دروازہ کھلا، میں گھر میں داخل ہو گیا۔ مجھے میری جنت سے ملنا تھا، میری ماں جس کے بغیر میری دنیا اور آخرت ادھوری تھی۔ ماں چارپائی پر لیٹی تھی، ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، چہرے پر جیسے صدیوں کی تھکاوٹ نمایاں تھی۔ اماں، ایک آواز دی، اماں۔ پھر میں نے آواز دی۔ اماں نے آنکھ کھول کر میری طرف دیکھا، بوتل سے ٹپ ٹپ ہوتے پانی کے قطرے نالیوں کے ذریعے میری ماں کے وجود میں اتر رہے تھے۔ یہ سب تو دکھاوا تھا ڈاکٹروں کا، ماں کی بیماری کا علاج تو صرف میں تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ماں اٹھی، میں بھاگا اور ماں کے قدموں سے لپٹ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی روتے گزر گئی۔ میں اٹھا، ماں کا چہرہ چوما، ہاتھ چومے۔ میری ماں مجھے دیکھتے ہی ٹھیک ہونے لگ گئی تھی۔ اتنے میں چھوٹا ویر اور بہن بھی آ گئے۔ تشکر کے آنسو لیے میں سب کو گلے لگا رہا تھا۔ میرے باپ کو اس کی کل کمائی کے کھو جانے کا ذرا افسوس نہیں تھا، لیکن میں جانتا تھا مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کچھ بھی ہو جائے سب سے پہلے ایجنٹ کو ڈھونڈنا ہے، کسی بھی طریقے سے اپنے پیسے اس سے واپس لینے، پھر یہی اپنے ملک میں اپنی دھرتی میں رہ کر کام کرنا، تھوڑا سا لیکن اطمینان والا ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ ختم شد۔ اس سلسلے کو لکھنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں کو اس مصیبت زدہ سفر سے آگاہ کیا جائے، جس نے ہزاروں ماں باپ کے لال چھین لیے، ہزاروں لاپتہ ہیں اور کئی واپس تو آ گئے لیکن اب زندگی بھر کے لیے مزدوری کے ساتھ جی رہے ہیں۔ امید ہے میرا لکھا اور میری یہ ویڈیو اور یہ میری کاوش آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اسی طرح ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ دوستو، واقعتاً اس کہانی نے مجھے رلا دیا ہے۔ خدا را کبھی بھی اپنے بچوں کو ڈنکی کے راستے سے اور اسی طرح جس کی حکومت نے غلط راستے سے اجازت نہیں دی، اس سے کبھی بھی نہ باہر بھیجا کریں۔ دوستو، بہت نقصان ہے، آپ کی اولاد آپ سے بچھڑ جائے گی، آپ کو کچھ ہاتھ نہیں لگے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے دوستو، خدا را بچاؤ ان کمینوں سے، ان ایجنٹوں سے اپنی اولاد کو۔ یہ تو پیسے کے پجاری ہیں اور ماں باپ کے لیے اولاد سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے خود بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو لازمی شیئر کرنا۔ امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل ES انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ اس سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔